بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک بار پھر سے کیونکہ آج امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا دن ہے، تو یہ ولادت آپ تمام لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ مولانا تقی مہدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد۔ مولانا صاحب، ایک تو آپ کو ولادت بہت مبارک ہو، آج کا دن بہت مبارک ہو، اور کیونکہ آج ہم جس پاک ہستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سخاوت بھی نانا سے ملی ہے، شباہت بھی نانا سے ملی ہے، اور نانا سے کون کون سی ایسی صفات ملی ہیں، کیونکہ لمم لمی دمم دمی یعلمونی ما یعلمہم و یعذرونی ما یعذرہم، یہ ہر طریقے سے بتایا کہ کتنے یہ میرے قریب ہیں۔ عطا ہو پلیز، بسم اللہ۔ اگر بات کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو عبادت بھی نانا سے ملی ہے، شجاعت بھی نانا سے ملی ہے، حکمت بھی نانا سے ملی ہے، سخاوت بھی نانا سے ملی ہے، شریعت بھی نانا سے ملی ہے، اور سیاست بھی نانا سے ملی ہے۔ اور آپ کی چونکہ آج آمد ہے تو ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، جناب عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ وضعت الحسن بعد العصر ثم صلت المغرب، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا، امام حسن علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے نماز عصر کے بعد، وہ عصر کی نماز بھی آپ نے پڑھی ہے، اور جب آپ کی تشریف آوری ہو گئی تو اس کے بعد مغرب کی نماز بھی آپ نے ادا کی ہے، کیونکہ واحد یہ بیوی وہ ہیں کہ جو حوراء انسیہ، انسانی لباس کے اندر حور تھی، اور آپ کو بطول کا لقب بھی ملا ہے، آپ کو طاہرہ کا لقب بھی ملا ہے، تو نہ آپ سے روزہ قضا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قضا ہوئی ہے، یعنی وہ ایام کے جس میں چھوڑنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، بلکہ رخصت اس اعتبار سے کہ عزیمت کے زمرے میں آتی ہے کہ چھوڑنا واجب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایسی خاتون تھی کہ جو پاک تھی، منزہ تھی ان تمام رجس اور عیب سے۔ اور پھر جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے کیا ہے، اور ہمیں وہ سورہ کوثر کی عملی تفسیر نظر آتی ہے کہ جب آپ کو بیان فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور آپ کا دشمن ہے جو ابتر رہے گا اور بے اولاد رہے گا، تو اولاد کا سلسلہ جو چلتا ہے، تو عام طور پر ہمارے دنیا میں بھی دستور یہ ہے، اور شریعت کا بھی ایک طرح سے حکم یہ ہے کہ مردوں سے اور لڑکوں سے آگے بڑھتا ہے سلسلہ، تو سب سے پہلے جو لڑکا حضور سرور کائنات کو نصیب ہوا ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صورت میں نصیب ہوا ہے۔ تو کوثر کی بھی تفسیر ہے۔ پھر سورہ رحمان کے اندر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہے کہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتا۔ حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر یہ روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو دو سمندر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے فضائل کا سمندر ہے، اور جہاں پر فضیلتیں عام طور پر آ جاتی ہیں وہاں ایک دوسرے کے اوپر بغاوت ہوتی ہے، لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو کبھی ایک دوسرے کے اوپر بغاوت نہیں کرتی۔ اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ یا وہ سبز رنگ کا پتھر ہے یا سرخ رنگ کا پتھر ہے، تو اس سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور امام حسین جب خود آپ کے سامنے ہوتے تھے تو امام حسین جو سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے باپ اور تمام شہیدوں کے سید و سردار ہیں، وہ بھی جب آپ کے سامنے ہوتے تھے تو روایت کہتی ہے ما تکلم الحسین بین ید الحسن اعظاما لہ، امام حسین امام حسن کی موجودگی میں کبھی کلام نہیں کرتے تھے، گفتگو میں پہل نہیں کرتے تھے۔ امام حسن گفتگو کر رہے ہیں تو امام حسین بھی کلام نہیں کرتے تھے، اسی لیے کیا شاعر نے خوب کہا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ کیا کہنے تو امام حسن مجتبیٰ کی آمد ہوئی، اور آمد ہوتے ہی حضور نے نام جب تجویز کیا، پہلے روایت یہ بھی کہتی ہے کہ شہزادی کونین کی خدمت میں لوگ آئے کہ آپ نام تجویز فرمائیے، کہا کہ میں علی پر تقدم اختیار نہیں کروں گی۔ مولا علی کے پاس آئے تو مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنے نبی پر تقدم اختیار نہیں کروں گا۔ پھر جب نبی کے پاس آئے تو نبی نے فرمایا میں اپنے رب پر تقدم اختیار نہیں کروں گا، اور جبرائیل کے توسط سے یہ نام آئے، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، چونکہ آپ کے بھائی علی کو آپ نے شباہت دی ہے جناب ہارون کے ساتھ، علی ہیں ہارون زمانہ، تو ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شبر، ایک کا نام تھا شبیر، ایک کا نام تھا مشبر، تو آپ بھی اپنے پہلے بیٹے کا نام جو شبر کے وزن پر عربی زبان میں حسن بنتا ہے، آپ وہ نام حسن رکھیے۔ اس طریقے سے اس حدیث کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ علی ہارون زمانہ ہے،
جو مشکلات اور جو حالات جناب ہارون علیہ السلام کے لیے پیش آئے وہی مولا متقیان کے لیے پیش آئیں گے. پھر حضور کی جب آگوش میں امام حسن تشریف لائے ہیں تو آپ نے پہلی مرتبہ یہ شریعت کا کام انجام دیا ہے, اور آپ سے آغاز ہوا اس کام کا کہ حضور نے خود آپ کے دائیں کان میں اذان دی, بائیں کان میں اقامت دی, اور خود حضور نے عقیقہ کروایا. گویا اب شریعت ایسے ایسے تیار ہوتے جا رہی ہے. اور پھر سرکار امام حسن مجتبیٰ جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ عرصہ کہ جس میں آپ کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے اسی میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد تو قرآن کریم کی آیتیں نازل نہیں ہوئی. تو جو 7 یا 8 سال کا عرصہ ہے جس میں قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں, تصور فرمائیے گا اسی 7-8 سال کی عمر کے اندر ہی آپ کے لیے آیت تطہیر بھی نازل ہو رہی ہے, آیت مباہلہ بھی نازل ہو رہی ہے, سورہ دہر بھی نازل ہو رہا ہے, سورہ کوثر بھی نازل ہو رہا ہے, سورہ رحمان کی آیتیں بھی ہیں, سورہ نور کی آیتیں بھی ہیں, سورہ آیہ بیوت بھی ہیں. یہ ساری آیتیں اسی عرصے کے اندر ہیں. اور پھر اسی عرصے کے اندر ہی حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. امام حسن امام حسین صرف جنتی نہیں ہیں, جنتیوں کے تمام جنتیوں کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین. اور آگے بھی فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, اور ان دونوں کے جو بابا جان ہیں وہ ان سے بھی افضل ہیں. اچھا مولانا صاحب میں چاہتی ہوں کہ نا ذرا آپ اس پہ بات بھی کریں. جو امام حسن کا جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے, آج بھی لوگوں کے گھر اگر تنگ دستی ہو, بے روزگاری ہو, تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ امام حسن کا دسترخوان بچھائیں, اور اس کی برکت سے پھر لوگوں کے وسیلے بنتے. تو یہ ذرا بالکل ایسی آپ کریم میں اہل بیت تھے, آپ کا دسترخوان بچھا رہتا تھا. اور روایتیں کہتی ہے کہ حج کے موقع پر عرفہ کے دن بہت سے حاجیوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ آنا جانا کر رہے ہیں. تو جب وہاں پر جا کے دیکھا تو پتہ چلا امام حسن کا دسترخوان سجا ہوا ہے, لوگ آتے ہیں کھاتے بھی ہیں اور ساتھ میں لے کے بھی جاتے ہیں. اتنے کریم تھے آپ. اور ایک بڑی خوبصورت روایت اسی کریم ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک گوسفند اور ایک دمبا تھا جس سے آپ کو ایک انسیت تھی. تو ایک دن دیکھا کہ اس کی ٹانگیں کسی نے توڑ دی ہے. تو اس کے پاس جا کر بیٹھے رہے اور اس کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں غلام آیا, اور غلام نے کہا کہ اے حسن, میں نے اس کی ٹانگیں توڑی ہیں کیونکہ آپ کو اس سے محبت تھی, میں چاہتا تھا کہ اپنا جو غصہ ہے وہ نکالوں. تو امام حسن یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا, کوئی بات نہیں. امام حسن نے بڑا پیارا جواب دیا. امام نے فرمایا تو نے یہ کام کیا ہے مجھے غصہ دلانے کے لیے, تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں شیطان کو غصہ دلانے کے لیے. تو اس موقع پر بھی آپ نے شریعت کو اور بندگی پروردگار کو نہیں چھوڑا, اور ایسے موقع پر بھی آپ نے کرامت کا اظہار فرمایا. اور پھر آپ کے دسترخوان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو آپ کے دسترخوان پر آتے تھے وہ کچھ روٹیاں لے کر جانے لگے, تو سوال کیا کہ آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ایک غریب بیٹھا ہوا ہے مسجد میں, اس کو دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو جب اس کے احوال معلوم کیے تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں, فرمانے لگے کہ وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں اور میں ہی ان کا بیٹا ہوں, اور یہی ان کا دسترخوان ہے کہ جو ان کے توسط سے سجا ہوا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ وجہ بنے گا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرنے کے لیے. اس حوالے سے بھی کچھ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جنہوں نے, میں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا, ان سے معذرت, تو کسی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمانا ہے نا, ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح, یہ والی جو روایت ہے یہ بتاتی ہے کہ امام حسن کی جو ابھی سخاوت کی بات ہو رہی ہے وہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جنہوں نے حضرت مولا علی سے صفین کی جنگ کی, اور بعد میں جب آپ, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسن مجتبیٰ خلیفہ برحق ہیں اہل سنت و جماعت کے. ہاں خلفائے راشدین 5 ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی, اور وہ امام حسن پہ مکمل ہوتی ہے. تو امام حسن نے ان کو ساری کی ساری سلطنت دے دی. زبیر بھائی آج یہ کرسی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا, مطلب معمولی سی چیز ہے. امام حسن کی کس عظمت کی بات کریں کہ انہوں نے پوری کرسی دے دی, اور دینے کے بعد پوری خلافت دینے کے بعد وہ مدینہ آ گئے. وہاں پہ بھی مروان جیسے لعین لوگوں نے ان کو چین سے نہیں رہنے دیا, اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بار بار زیر دیا گیا, اور پھر آخر آپ کو جب زیر دیا گیا, اور وہ اتنے بڑے سخی ہیں, امام حسین پوچھتے رہ گئے کہ بھائی جان بتائیے کس نے دیا ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں. یہ ان کی مطلب عظمتیں ہیں. ان عظمتوں کے کیا کیا کہنے, یعنی یہ وہ گھرانہ ہے جس سے محبت رسول سے محبت ہے. اس لیے زبیر بھائی اب ان کے حوالے سے جو کلام کریں گے وہ عبادت ہی ہے. میں اس کے اندر 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ حدیث ہے وہاں پر دوسری حدیثیں بھی موجود ہے کہ یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ, اسی طریقے سے یہ موجود ہے دوسرے مقام پر تقتلہ الفئۃ الباغیہ. تو وضاحت کی ہے اگر کوئی اسلام کا دعویدار ہے تو اسلام کی بھی درجات ہیں. ایک وہ ہے جو صرف اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں اس لیے لے کر آتا ہے تاکہ اپنی جان بچا لے, اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں, جس طریقے سے قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا,
کہ وہ بھی مومن ہے لیکن تم ٹھیک سے ایمان لے کر آؤ. تو وہ درجات ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ کسی شاعر نے اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے, کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے, زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے, کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے. کیا کیا. اچھا زبیر بھائی, ان کے بچپن کا قصہ بھی تو تھا کہ حضرت عمر کے وہ بیٹے تھے کہ جو کھیل رہے تھے اور انہوں نے لکھ دیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا جا کے یہ وہ ذرا واقعہ اپنی ضرورت آؤ. بڑا اہم واقعہ, بہت پیارا واقعہ ہے. جی جب آپ نے یہ کہا کہ جناب عبداللہ بن عمر سے کہ جو آپ ہیں وہ سید نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ سادات میں سے ہیں, اس لیے آپ ہمارے غلام ہیں, تو عبداللہ بن عمر تھوڑے سے چونک گئے اور حیران ہو گئے کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے. تو اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تو یہ حسن نے کہا ہے. تو کہا اگر یہ کہا ہے تو یہ ان سے لکھوا کے لے کر آ جاؤ, کیونکہ اگر ہمیں غلامی کی سند مل گئی ان سے تو بھی ہماری آخرت کے لیے کافی ہوگا. تو یہ وہ سید و سردار ہیں کہ جن کو حضور نے جب جوانان نے جنت کا سردار کہہ دیا تو اس کے بعد تو اور کوئی رائے نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ انسان کھڑا ہو سکے. ان کے ادب میں ہی آنا, اور قرآن کی بھی آیت یہ ہے کہ اے رسول آپ اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگیے الا المودۃ فی القربى, ان قربا سے مودت مانگیے. اور یہ بھی روایت کے اندر آیا ہے کہ جناب ابن عباس نے سوال کیا کہ قربا سے مراد کون ہے, کیونکہ قربا میں خود جناب ابن عباس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی تو رسول کے چچا بھائی ہو جاتے ہیں. تو یہ سوال کیا تو من قرابتنا هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ وہ کون سے اقربا ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. تو حضور نے فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما, وہ جن قربا کی مودت واجب ہے وہ علی مرتضیٰ ہے, فاطمہ زہرا ہے, امام حسن مجتبی اور امام حسین سید الشہداء ہیں. تو آپ سے مودت اختیار کرنا تو ہر مسلمان پر واجب ہے, آپ پر صلوات بھیجنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے, اور نماز میں اگر آپ پر صلوات نہ بھیجی جائے محمد و آل محمد کی صورت میں تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی. تو آپ کو پروردگار عالم نے شریعت کا حصہ بنا دیا, اور آپ ہی نے شریعت کی حفاظت کی ہے. اگر آپ نہ ہوتی تو صحیح طریقے سے ہم تک شریعت نہ پہنچتی. ہمارے پاس وقت ابھی ہے ٹھیک ہے, ہم ذرا آپ کی طرف آتے ہیں. اگر اسی کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہیں تو آپ بتائیے گا, ورنہ اگلا سوال میں کرتا ہوں. مجھے یہ کہنا تھا کہ جب بھی یہ ساری باتیں ہوئیں صلح کے حوالے سے, اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ امام اتنے معافی دینے والے ہیں کہ امام نے یہ کہا تھا کہ مجھے جو ہے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے میری تصحیح کیجیے گا, کہ مجھے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے نانا جان کے پاس تدفین کیجیے گا, اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر آپ مجھے میری دادی فاطمہ بنت اسد کے پاس. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں, اس وقت بھی جناب امام حسن نے تلقین کی تھی امام حسین کو کہ دیکھو میرے جنازے پر کسی بھی طرح کا خون نہیں بہنا چاہیے, اور اس بات کو انہوں نے اتنا عمل کیا یہاں تک کہ جنازے پر تیر بھی برسائے گئے. اس پر سیرت میں کئی کتابوں میں لکھا ہے اور واضح دلیل ہیں اس کی. اور اس پر بھی امام عالی مقام نے صرف اس بات پر کہ امام حسن کی جو وصیت تھی اس پر عمل کیا جائے, اس فساد نہ برپا ہو, امت میں اتحاد رہے. جو رسول نے کہا تھا کہ میرے یہ نواسہ میری امت کے لیے صلح کا سبب بنے گا, تو وہ آخرت جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں, پردہ فرما رہے ہیں, تب بھی اس چیز کو قائم رکھا ہے. سلام ہو ان پر, ان کی اولادوں پر, اور میں کہتی ہوں کہ اللہ ہمیں ان میں رکھے کہ جہاں ان کے بھی غلامان ہونا, اللہ ہمیں ان میں بھی شامل رکھے. آمین. جی مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جی دیکھیے, اس سلسلے میں جو ہماری بہن نے روایت پیش کی, بالکل یہ روایات موجود ہیں. مروان نے ان کے جنازے پر تیر بھی چلائے, لیکن یہ تمام تر تاریخی روایات ہیں, اور تاریخ میں رتب و یابس بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال مروان دشمن رسول تھا, دشمن اہل بیت تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی جو بغاوت کی بحث ہے, جو انہوں نے حدیث پڑھی, بالکل درست حدیث ہے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور یہ ہونا چاہیے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں, ان سے خطائیں ہوئی ہیں, اور ہمارے علماء نے, فقہا نے اس کو خطا کہا ہے. پھر اس کی تعبیر آگے ہے. تو بہرحال بغاوت ایک گناہ ہے جو ان سے سرزد ہوا ہے, تو اس میں کوئی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے. لیکن امام حسن مجتبی نے امت کی بہتری کے لیے, وہ جو 70,000 لوگ شہید ہو چکے تھے نا, تو 70,000 اور بھی ہو جاتے تو جنگ رکنی نہیں تھی. تو نواسہ رسول نے اتنی بڑی سلطنت دے دی
اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے طریقے پر آج ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسرا امام حسن کا اور امام حسین کا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ان کا بچپن بیان ہوتا ہے 7 سال تک 6 سال تک, اور پھر جا کے شہادت بیان کرتے ہیں. وہ جو 18 انہوں نے پیدل حج کیے, وہ جو مولا علی کے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے کہ علی اس علمی سوال کا جواب دیجئے, وہ فرماتے تھے وہ باہر حسن بیٹھے ان سے پوچھ لو. وہ جو امام حسن کے دسترخوان کی ہم بات کرتے ہیں, وہ کس کس کو کھلاتے تھے, کس طرح کھلاتے تھے, ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ تو ہر ایک کو عطا کرنے والے تھے, ان کے در پر کوئی مانگنے آیا اس کو بھی دیا, بن مانگے بھی عطا کیا, اپنوں کو بھی دیا, دشمنوں کو بھی دیا. یہ وہ خان ابن ملجم بھی آئے تو اس کو بھی ٹھنڈا شربت دیا, سب کو دیا. اور پھر دیکھیے امام حسن مجتبیٰ نے وہ جو مولا علی کا قاتل ہے اس کو جب قتل کیا ہے تو ایک ہی ضرب سے قتل کیا. مولا علی نے کہا تھا کہ تجاوز نہ کرنا. تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے, اور کس طریقے سے آپ نے اتحاد کا درس دیا باوجود اس کے کہ اپنے اوپر سختیاں جھیل لی ہیں. تو آج کیا ہم اپنے اوپر سختی جھیل کر آج ہم امت کو جو ہے نا وہ محبت کا, پیار کا, ان حالات میں جب جنگیں ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو کیا امت امام حسن مجتبیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق متحد ہو سکتی ہے؟ ہمیں متحد ہونا چاہیے. اور اہل بیت کی وہ شخصیات ہیں جن پر متحد ہوا جا سکتا ہے, ان پر متحد ہوا جائے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں, حضرت فاروق اعظم کی بات ہوئی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں نا, میں صحیح السند روایت پیش کر رہا ہوں, آپ کھڑے ہو جاتے تھے. اور حضرت امام حسین نے, اور ایک روایت کے مطابق امام حسن نے کہا اے عمر ہمارے نانا کے ممبر سے اترو, تو آپ اترے اور آپ نے ان کو گود میں بٹھایا اور کہا رب کعبہ کی قسم عمر کے سر پر جو بال اگے ہیں عزت کے, یا یہ اللہ نے اگائے یا آل محمد آپ نے اگائے ہیں. یعنی اہل بیت اطہار ان سے اس طریقے سے محبتیں اور عقیدتیں رکھتے ہیں. صحیح. اب کیونکہ وقت مختصر ہے, اور نوید بھائی کیونکہ آج ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو نوید بھائی کا آخری دن ہے, انشاءاللہ پھر کل سے ہمارے ساتھ مفتی نور مانی بھائی بھی موجود ہوں گے. نوید بھائی تمہاری تو کہا سنا کہ ہم چھوٹے ہیں. نہیں, میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری, میں واللہ مبالغے سے کام نہیں لے رہا, بہت ساری ٹرانسمیشن ایسی ہوتی ہیں, ہمیں طرح طرح کے سب علماء کو فون آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں, لیکن کچھ نشریات ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی جا کے خوش ہوتا ہے, اور جو عزت جو احترام ہمیں یہاں ملتا ہے کم جگہوں پر ملتا ہے. تو مطلب یہاں جو آپ کے ڈرائیور ہیں ان سے لے کر یہ جو کیمرہ مین, یہ جتنا یہاں پہ ٹیم کے لوگ ہیں, اور خاص طور پر ہمارے بنی بھائی, یہاں اتنا ماحول ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے گھر میں آئے ہیں. یعنی یہ آن کیمرہ تو جو کچھ ہے, پھر آپ لوگ, آپ دونوں زبیر بھائی ہیں, آپ ہیں ماشاءاللہ, آپ کے ساتھ تو ہمارا ایک پرانا سلسلہ ہے, تو یہ محبتیں ملتی ہیں, تو اس لیے ہم آتے ہیں. اگر محبت نہ ملے تو پھر ظاہر ہے اس جگہ جانا بھی نہیں چاہیے. تو میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے. پورا پینل, یہ ہماری دونوں بہنیں ہمارے ساتھ رہی ہیں. مجھ سے اگر کوئی آواز اونچی ہو گئی ہے, کسی کے ساتھ کوئی ہو گئی ہو, ناظرین میں سے کسی کو کوئی بات بری لگ گئی ہو, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ, میں سب سے معافی مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور باقی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تقی بھائی, مولانا تقی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو پھر ہماری تو محفل کو اور چاند لگ جاتے ہیں. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوتی رہے گی. آج آپ کا ٹرانسمیشن میں یہاں پر موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.